خواتین پر جمعہ لازم ہے یا نہیں؟ خواتین پر جمعے کی نماز ہے یا ظہر کی نماز؟ محمد راشد انڈیا سے۔ خواتین پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہے، البتہ واجب نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر وہ جمعے کی نماز پڑھ لیں گی تو نماز ہو جائے گی، جمعے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ ان کو، لیکن اگر جمعہ نہیں پڑھتی تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن جمعہ اگر پڑھیں گی تو گھر میں نہیں ہوگا، وہ پھر مسجد میں ہوگا۔ نرینہ اولاد کے لیے وظیفہ، کیا نرینہ اولاد کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ نیز اس کے لیے کوئی خاص وظیفہ ہو تو عنایت فرمائیں۔ عبداللہ بن عمر انڈیا سے۔ جائز ہے، آپ اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ مجھے نرینہ اولاد دے دے، بس یہی دعا ہے، یہی وظیفہ ہے بہترین۔ اور باقی اس بارے میں میری رائے یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ اللہ پہ چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے۔ دعا مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، جو بھی دے دے اللہ، بیٹے دے بیٹیاں دے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ کیونکہ آپ بیٹا مانگ رہے ہیں اور جب پھر بیٹی ہو جائے تو اولاد پہ تو خوشی ہونی چاہیے۔ ایسے موقع پہ لوگوں کو غم ہونا شروع ہو جاتا ہے، یار ہم تو اتنے عرصے سے تہجد میں دعائیں پڑھ پڑھ کے بیٹا مانگ رہے ہیں اور ہو بیٹی گئی، تو یہ غلط بات ہے۔ اسلام اس موقع پر بھی آپ کو خوش ہونے کا حکم دیتا ہے، چاہے بیٹی ہو یا بیٹا۔ تو اس لیے بہتر، میری رائے میں بہتر یہی ہے کہ اولاد کے بارے میں بس اللہ سے اتنی دعا مانگنی چاہیے، اللہ نیک صالح اولاد دے دے جو دنیا اور آخرت میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، بس بیٹا دے بیٹی دے اللہ پہ چھوڑ دیں، تو یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی مانگتا ہے بیٹے کی دعا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا چھوٹے بچوں کو مارنا ناجائز ہے؟ آج کل عموماً قاری حضرات بچوں کو مارتے ہیں، اور سنا ہے کہ نابالغ بچے کو مارنا کسی صورت میں جائز نہیں، اس بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جنید کراچی سے۔ جی بالکل صحیح سنا ہے، نابالغ بچے پہ ہاتھ اٹھانا جائز نہیں ہے۔ ایک صورت میں جائز ہے کہ اس کے والدین سے تربیت کے لیے پرمیشن لے لی جائے، لیکن اس میں بھی بہت ہلکا پھلکی مار، اور وہ بھی بہت شدید مجبوری میں، تھپڑ اٹھا کے مارنا اور کوٹنا یہ بالکل حرام ہے۔ اور نابالغ بچے کے حقوق خوب سمجھ لیں، بالغ بچے سے زیادہ ہیں۔ تو اگر کسی مدرسے میں یا کسی اسکول میں ٹیچر یا گھر کے بڑے ہی نابالغ بچے کو بے تحاشا مارتے ہیں تو یہ بہت سخت گناہ کی بات ہے۔ اس طرح مائیں بعض دفعہ بہت زیادہ کوٹتی ہیں بچوں کو، اور ذرا سی بات پہ جھگڑا شوہر سے ہوتا ہے، غصہ بچے پہ اتار رہی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ مرد بچوں کو کوٹ رہا ہوتا ہے، جھگڑا بیوی سے ہو رہا ہے اور غصہ اپنا بچوں پہ اتار رہا ہے۔ تو نابالغ بچے نا بعض گھروں میں بیچارے ایسے ہی، ایک جو آتے جس نے اپنی ٹھڑک پوری کرنی ہوتی ہے مارنے کی، وہ بچوں پہ آ کے پوری کرتا ہے۔ وہ بچہ بیچارہ کیا کرے گا، وہ تو نابالغ ہے، وہ انتقام نہیں لے سکتا، لینا بھی نہیں چاہیے والدین سے انتقام، لیکن وہ اور زیادہ بیچارہ، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کو آخرت میں جواب دینا پڑے گا۔ تو بہت اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے اندر رہتے ہوئے کسی حد تک سختی کرنا یا ہاتھ اٹھانا اعتدال کے اندر رہتے ہوئے یہ جائز ہے، لیکن چند شرطوں کے ساتھ۔ ایک تو بہت شدید مجبوری ہو، اس کے بغیر تربیت ہو نہ سکتی ہو۔ دوسری بات یہ کہ اس میں والدین کی پرمیشن بھی ہو۔ دونوں میں سے ایک چیز بھی اگر مفقود ہوگی تو پھر کسی استاذ کے لیے اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ وہ نابالغ بچے پہ ہاتھ اٹھائے۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھ لیں کہ جو تربیت پیار اور محبت سے ہوتی ہے وہ مار سے ہرگز نہیں ہوتی ہے، یہ بھی نوٹ کرنے کی چیز ہے۔ تو مار تو ایک بالکل آخری درجہ ہے، اور وہ بھی اعتدال سے، بالکل آخری درجہ ہے، اور وہ بھی شدید مجبوری میں۔ نارملی میں نے خود مشاہدہ کیا ہے، اپنے بچوں پہ بھی تجربہ کیا ہے، اور اب میں تو بچوں کو پڑھاتا بھی رہا ہوں مدرسوں میں، تو میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح بچے محبت سے پیار سے اچھا پڑھ لیتے ہیں، مار کٹائی کی ضرورت نہیں آتی۔ بچوں کو اللہ نے بڑا پیارا بنایا ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ بچے جو ہے نا سدھریں گے نہیں مار کے بغیر، یہ آپ کی سوچ ہے، غلط سوچ ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات کسی نے بٹھا دی ہے۔ میں نے خود بچوں کو پڑھایا ہے کئی سال، چھوٹے بچوں کو، تو میں نے دیکھا ہے بچوں سے ہنسی مذاق، پیار محبت سے لطیفے سنا کے اور ایسے شکلیں بنا کے آپ ان کو پڑھاتے رہے نا، ہنستے کھیلتے رہتے ہیں اور اتنا اچھا پڑھتے ہیں، زیادہ شوق سے پڑھتے ہیں۔ تو یہ تو پتہ نہیں کہاں سے ہمارے معاشرے میں کس نے یہ دماغ میں ایک بات ڈال دی ہے کہ بچہ مار پیٹ کے بغیر نہیں پڑھے گا، اور بعض جگہوں پہ ہوتا ہے بہت بے تحاشا مارتے ہیں۔ تو ہم تو پڑھاتے رہے الحمدللہ، ایسا پیار محبت سے ایسے ان کو چٹکلے سنا کے بہت اچھا پڑھتے ہیں، زیادہ اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال ہوتے ہیں 100 میں ایک آدھ بہت ڈھیٹ بھی ہوتا ہے، تو اگر کوئی ایسا ڈھیٹ بچہ ہے تو بقدر ضرورت اس کو بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت والدین کی پرمیشن سے اعتدال کے ساتھ اس پہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن بہت اعتدال کے ساتھ، یہ سوچ کر کہ آخرت میں مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اذان کے وقت تلاوت کا حکم، کیا اذان ہو رہی ہو تو قرآن پڑھنا جائز ہے؟ رضوان تلگنگ سے۔ جائز تو ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ اذان ہو رہی ہو، بہتر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو بند کر کے اذان کا جواب دیا جائے۔